السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظیم. حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بہت ہی عقیدت محبت کے ساتھ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ہمارا ہفتہ واری درس تفسیر گزشتہ جمعہ عید الفطر کے ہالیڈیز کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اس سے پہلے ماہ رمضان میں ہم ماہ رمضان کے موضوع کے مطابق اس کے حساب سے ہمارا درس تفسیر ہو رہا تھا، اور جو تسلسل سے جو ہمارا درس تفسیر ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے یا رمضان کے ایک ہفتے میں ہمارا یہ سلسلہ واری درس تفسیر ہوا تھا، جس میں ہم سورۃ الحج میں ہے اور سورۃ الحج میں سے اس رکوع کا درس ہمارا ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا. آپ کو خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی نشاندہی کرائی اور آپ کو وہاں پر دوبارہ اس کی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل ہو چکی، اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں ندا دے دیں کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دراز سے آئے. پھر اس کے بعد حج کے کچھ مسائل پر گفتگو ہوئی تھی. پھر انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یہ سن چکے، اور جو کوئی ادب رکھے، تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے جس کے معنی معالم یا علامات کے آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے شعائر کیا ہے؟ یہاں پر حج کا بیان چل رہا ہے. حج میں اللہ تعالیٰ کے کئی شعائر ہے، کئی علامات ہے. احرام باندھنا یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. قربانی کرنا،
جانور کی قربانی کرنا، آب زمزم نوش فرمانا، اور مینا میں عرفات میں وقوف کرنا، یہ سارے چیزیں، اللہ کا ذکر کرنا، تلبیہ پڑھنا دوران حج میں، یہ تمام شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ کوئی چیز کی جب آپ دل سے جب تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم کرنا آپ کو اس چیز کی ادائیگی، اس چیز کی عمدہ طور پر ادائیگی پر آپ کو ابھارتا ہے، اور جب آپ کوئی چیز کی آپ کے دل میں اس چیز کی ریسپیکٹ ہو، اس کی تعظیم ہو، تو آپ وہ چیز کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں گے۔ تو اب یہاں پر حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے، اس سیزن میں جو جو اللہ کے شعائر ہیں، جب آپ کی اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کی تعظیم آپ کے دل میں ہو، صفا مروہ کی تعظیم آپ کے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے دل میں ہو، تو یہ چیزوں کو آپ جو ہے بخوبی اچھی طرح سے انجام دیں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب یہاں پر دلوں کا تقوی بتایا گیا ہے کیونکہ تقوی کا اصل مقام، تقوی کی اصل جگہ، پرہیزگاری کی اصل جگہ وہ ہمارے جسم کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا مقام، اس کی پلیس، اس کی جگہ دل ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا ذکر کیے، عبادات کا ذکر کیے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حقیقی تقوی، اصل تقوی وہ کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے۔ آپ یہاں پر اشارہ کر کے فرماتے التقوی ہنا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، پرہیزگاری تقوی یہاں پر ہے، دل میں ہوتا ہے، کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی ہی اس پر وہاں پر نظر کرم ہوتی ہے، اللہ ہی وہاں پر نگاہ فرماتا ہے۔ اس جگہ بندوں کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، بندے وہاں پر نہیں دیکھ سکتے، بندوں کی نگاہ، بندوں کی نظر انسان کے جسم کے اعضاء پر ہوتی ہے، ان کی ظاہری عبادات پر ہوتی ہے، نماز پر ہوتی ہے، اور جو ظاہری جو اعضاء ہے، جو عبادات ہے، اس پر بندوں کی نگاہ ہوتی ہے، بندوں کی نگاہ دل پر، تقوی پر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقوی کی جگہ دل میں ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ شعائر اللہ یہ صرف حج کے موسم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حج کے علاوہ بھی جو بھی اللہ کے احکام ہیں یہ شعائر اللہ میں سے آتے ہیں۔ اللہ کی جو عبادات ہے وہ شعائر اللہ میں سے آتی ہے، نماز ہے یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح قربانی کرنا ہے، یہ تمام جو ہے شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اذان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شعائر میں سے ہے کہ اذان یہ ایک اسلام کی ایک شوکت ہے کہ اذان یہ بھی جو ہے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کے شعائر ہے ان سبھی کی تعظیم کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صدقہ خیرات کرتی تھی، جب درہم دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب صدقہ کرتی تھی تو وہ درہم کو، وہ دینار کو آپ اچھی طرح پاک و صاف کرتی تھی، اس کو عطر لگاتی تھی، پھر جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ اس طرح کیوں کرتی ہے؟ جب آپ صدقہ خیرات کرتی ہے تو یہ درہم دینار کو کیوں اس طرح پاک صاف کرتی ہے؟ تو آپ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ خیرات، وہ درہم دینار پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محتاج فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اس طرح صدقہ خیرات کرنے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ جمعہ کی نماز ہے، اس کا وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی بھی جو ہے تعظیم ہونی چاہیے کہ کچھ بزرگان دین ہمارے اسلاف نماز جمعہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اس کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ صبح سویرے نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور سب سے آخر میں مسجد سے وہ نکلنے والے ہوتے تھے۔ تو اس طرح وہ نماز جمعہ جو اللہ کے شعائر میں سے ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اگر اس بندے کے دل میں اگر حقیقی تقوی ہے، اصل تقوی ہے، تو وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔
جس کے بارے میں قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ نماز کی اہمیت نہیں کرتے، ان کے دل میں نماز کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، جب نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو نماز کے لیے جب وہ اٹھتے ہیں کیسا اٹھتے ہیں؟ قاموا کسالى، سستی کاہلی کرتے ہوئے نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کی، اللہ کے شعائر کی تعظیم بجا نہیں لاتے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس چوپایوں میں، اس جانوروں میں بہت سے منافع ہے، بہت سی فائدوں کی چیزیں ہیں۔ إلى أجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، کہ جب حج کے لیے جب لوگ اپنے ساتھ جانور لے جاتے ہیں، قربانی کا جو جانور جو ہوتا ہے چوپائے، جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے، یہ لے کے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کے لیے جانور تم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو تو یہ جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے منفیتیں ہیں۔ کیا کیا منفیتیں ہیں؟ کہ ایک مقررہ وقت تک تم یہ جانور کو جو ہے استعمال کرتے ہو، اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی سواری بنا لیتے ہو، پھر اس کے بعد جب وہ وقت آتا ہے اس کو ذبح کرنے کا تو اس کو جو ہے ذبح کرتے ہو، پھر ذبح کے بعد بھی جو ہے اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، اس کا گوشت تم کھاتے ہو، پھر اس کا جو اس کی کھال ہوتی ہے، اس کی اون ہوتی ہے، اس سے جو ہے تم جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہو۔ تو منافع، یہاں پر منافع کا بہت سے فوائد اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر وہ جانور کی جو اصل جو جگہ ہے وہ بیت العتیق کے پاس ہے، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے تم اس کو ذبح کرتے ہو۔ ثم محلها الى البيت العتیق ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام، اور ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے جو ہے ہم نے مقرر کر دیا ایک طریقہ، لیذکر اسم اللہ، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، علی ما رزقہم، جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، جو چوپائے، جو جانور اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرے، اس اللہ کی نعمت پر، اللہ کی اس دی ہوئی طاقت پر، اللہ کی دی ہوئی اس رزق پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بجا لائے۔ منسک کے معنی، اصل منسک یا نسک، اس کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے قربانی کے آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَمَمَاتِ وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پروردگار ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اس جگہ نسک کے معنی قربانی لیا گیا ہے، تو نسک کے یا منسک کے ایک معنی قربانی کے آتے ہیں اور دوسرے معنی اس کے عبادت کے آتے ہیں، محض عبادت، جیسا کہ نسک، مناسک، اس طرح ہم حج کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے حج کے جو مناسک ہے، مناسک یعنی اس کی عبادتیں، یا عمرے کے جو مناسک ہے اس کی جو عبادتیں ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو طور طریقے، اس کو مناسک حج یا مناسک عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے اس کے معنی جو آتے ہیں وہ محض طریقے کے آتے ہیں، طریقہ طور کے آتے ہیں۔ ایک معنی قربانی کے، دوسرے معنی طریقے کے، اور تیسرے معنی محض عبادت کے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے جو ہے منسک کو مقرر کر دیا ہے۔ ہر امت کے جو قربانی کرنے کے طریقے ہیں وہ الگ الگ طریقہ ہے، پر ہر امت میں، ہر قوم میں، آپ تم سے پہلے جو قومیں گزری، جو امتیں گزری، ان میں بھی جو ہے قربانی کی مشروعیت تھی، وہ بھی قربانی کرتے تھے اللہ کی راہ میں، پر جو ہے طریقہ الگ تھا۔ یا پھر اس کے معنی اگر عبادت کے لیں گے تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم جو ہے عبادت کو فرض کیے ہیں، ہر ایک قوم میں، ہر ایک امت میں عبادت تھی، پر عبادتیں مختلف تھی، عبادتیں الگ الگ تھی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت روزوں کی فرضیت کا جب حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض کیا گیا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں جو گزری، جو امتیں جو گزری، ان پر بھی جو ہے روزے کی فرضیت عائد کی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت قربانی کے متعلق یہی فرما رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم پر جو ہے قربانی واجب کی گئی ہے، اس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی جو ہے قربانی واجب کی گئی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جانوریں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے جانوریں دیا، جو قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بکرا ہے، جو جانور قربانی کے جو لائق ہے، وہ تمام جانور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور دیے ہیں، اور وہ جانوروں کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا۔ تو جانور تمہاری سنتا ہے، تم جیسا چاہتے ہو ایسا جانور کرتا ہے۔ تم اگر اس کو سواری بنانا چاہتے ہو تو تمہاری سواری بن جاتا ہے، اگر تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو وہ جو ہے تمہارے لیے ذبح کے لیے وہ گر جاتا ہے، تم اس کو ذبح کرتے ہو، پھر اس کا گوشت تم کھاتے ہو۔ پر تمہارے لیے ایک چیز ہے کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اسی لیے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے۔ ہر جانور جب بھی ذبح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے لیا جاتا ہے، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جب ذبح کے وقت لیا جاتا ہے تو وہ جانور جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو تم جو ہے اسی کے حکم میں رہو، تم اسی کے رہو، تم اسی کے جو ہے سپرد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا کہ طور طریقے الگ الگ ہے، ہر امت کی قربانی کا طریقہ الگ ہے، ہر امت کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہر امت کے جو ہے مناسک حج کا طریقہ الگ الگ ہے، پر اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی خدا کی تم عبادت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ طور طریقے تو الگ ہے، پر تمہارا رب، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تم اسی کی عبادت کرو، تم اسی کے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو خوشخبری دے دو۔ مخبت کون ہے؟ اصل میں خبت کے اصل معنی پست زمین کو خبت کہا جاتا ہے، جو زمین جو پست ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے، اس کو خبت کہا جاتا ہے۔ اسی سے مخبت کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر عاجزی انکساری کی جو صفت ہوتی ہے، ایسے بندے کو مخبت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندے عاجزی انکساری کے پیکر ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ ہمیشہ عاجز انکساری اختیار کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کو جو ہے آپ خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ بشیر کے معنی کیا آتے ہیں کہ کسی کو خوشخبری دے دے، تو خوشخبری کے معنی اخبر بشیء سار قبل مجیء زمنہ۔ خوشخبری کے معنی یہ آتے ہیں کہ کسی آدمی کو اچھی چیز کی خبر دینا اس چیز آنے سے پہلے، تو تاکہ وہ آدمی جو ہے اس آنے کی آمد میں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، فرحت کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے تیاری کرے گا۔ اور اس کی ضد کیا آتی ہے؟ انذار آتی ہے۔ انذار کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو، کسی شخص کو ایسی چیز سے، ایسی بری چیز سے ڈرانا کہ اس کا ابھی آنے کا وقت قریب ہے۔ تو جب آدمی کو آپ اس چیز کی جب اس کو ڈرائیں گے اس سے، تو وہ آدمی کے اندر وہ چیز کی ہیبت بیٹھتے رہتی ہے اور وہ اس سے فکر مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بشارت اور انذار کے معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر مخبتین کو بشارت دے رہے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، اور مخبتین کون ہیں؟ ان کا بیان، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔
جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ڈر میں آ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور مزید مخبتین کی تعریف ہو رہی ہے، وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو ڈرنا اور اطمینان میں آنا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ تو کس طرح اس کی تطبیق کی جائے گی؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو جب ضرورت ہوتی ہے ڈرنے کی، تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے دل کو اطمینان چاہیے، اطمینان کی ضرورت ہے، اس کا دل جو ہے بے چین ہے، بے قرار ہے، ہول گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو، تو ایسے وقت انسان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو مخبتین وہ لوگ ہیں کہ جب اب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور مصیبتوں پر یہ صبر کرنے والے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مصیبت جب آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ، وہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت اور نعمت اسی کی طرف سے آتی ہے، تو یہ سمجھ کے اس پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فرق ہے، ایک آدمی کے پاس جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتا، بلکہ وہ جو شکایتیں کرتے رہتا ہے، وہ ہائے ہائے وائے وائے کرتے رہتا ہے، اس کو صبر نہیں دیا جاتا، اس کو جو ہے اس مصیبت پر صبر کرنے، اس مصیبت پر اس کو ثواب نہیں دیا جاتا۔ ہاں، ایک شخص ہے کہ مصیبت آ رہی ہے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو، ایسے صابر کو اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور وہ نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے مخبتین کی جو ہے اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ چار صفات اللہ تعالیٰ مخبتین کے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ تو ہر ایمان والے میں، ہر مومن بندے میں یہ چار صفات پائے جانے چاہیے، کہ اس اللہ کے ذکر سے اس کا دل ڈر جانا چاہیے۔ جب وہ گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو وہ گناہ سے ڈر جائے، گناہ سے جو ہے دور بھاگ جائے۔ اور اسی طرح جب اس کے پاس مصیبت آئے تو مصیبت پر وہ صبر کرنے والا ہو جائے، اور ہمیشہ نماز قائم کرنے والا ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے وہ جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت پہلے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرما رہے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلے عطا ہو رہی ہے، پھر بعد میں بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ تو سمجھیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے، نعمت سے نہیں نوازتا تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے نعمت سے نوازا ہے، تو جب کوئی آپ کے سامنے کوئی مصیبت زدہ آ جائے، جو محتاج ہے بندہ، وہ بندہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ جو ہے ضرور اس کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ قربانی کے وہ جانور، والبدن، اور قربانی کے چڑھانے کے جانور، ہم نے ان کو جو ہے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر۔ حج کے لیے جب تم جانور لے کے جاتے ہو، اس جانور کو جو ہے یہاں پر بدنا کہا جا رہا ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے ان کو اللہ کے شعائر میں سے ہی کر دیا ہے۔ جیسا ابھی ہم پڑھے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے مختلف عبادات ہے، اللہ کے حکام ہیں، اور اسی طرح قربانی جو آپ حج کے لیے جو لے کر جاتے ہیں جانور، وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ والبدنا، اور
قربانی کا جو جانور ہے اس کو یہاں پر بدنا بتایا گیا، اور بدنا یہ البدنا بدنا کی جمع ہے، اور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو بدنا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ بدن کے اعتبار سے اچھا ہو، طاقتور ہو، ایک دم کمزور لاغر وغیرہ نہ ہو، بلکہ جو جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں وہ جانور جو ہے اچھا لے، موٹا مضبوط لے، ایک دم فربا ہونا چاہیے، طاقتور جانور ہونا چاہیے، ایسے جانور کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، اس کی قربانی دیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کا جانور بھی جو ہے اللہ کے شعائر میں سے ہے، لکم فیہا خیر، کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو جب جانور کو جب تم قربان کرو اللہ کی راہ میں، جب جانور کو ذبح کرو تو اس جانوروں کو جو ہے سب بستہ جو ہے ان کو کھڑا کر دو، اور کھڑا کر کے جو ہے ان کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو، ذبح کرو۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج ادا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹوں کی قربانی دی، اور اونٹوں کو جو ہے سب بستہ کھڑا کر دیے، لائن سے ان کو کھڑا کر دیے، اور جو ہے کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو جانوروں کو خطار باندھ کر جو ہے ان کو ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرو۔ صوافہ، صوافہ کے معنی ان کو کھڑا کرنا، یہاں پر جو ہے اونٹ کو قربانی کرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اونٹ کو جب ذبح کرے تو اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کرے، اس کو کھڑا کرے اور اس کا بایاں پیر باندھ دے، ایک پیر اس کو باندھ دے، پھر جو ہے اس کا جو سینہ ہوتا ہے، سینے کے پاس جو ہے آپ ہتھیار لے، چھری لے کر جو ہے اس کے سینے کو جو ہے شاق کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے خون جو ہے جلدی باہر آ جائے گا، اور یہ ذبح کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کی روح جلدی نکل جائے گی، یہ اس کے لیے اچھا طریقہ ہے۔ تو اونٹ کو قربانی کرنے کا یہ افضل طریقہ یا سنت طریقہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہی طریقہ ثابت ہے، یہ صرف اونٹ کے لیے ہے۔ البتہ جو دیگر جو جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، ان کو جو ہے لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو جب جانور کو جب ذبح کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اونٹ کو جب آپ کھڑا کر کے ذبح کریں گے، اس کا خون بہہ جائے گا، جب اس کا خون بہہ جائے گا تو وہ اس کی روح بھی نکل جائے گی، اور وہ پھر جو ہے بے دم ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، کوئی ایک کروٹ وہ گر جائے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، وجبت کے یہاں پر معنی جو ہے سقطت کے آتے ہیں، یعنی جب اپنے پہلو پر، اپنی کوئی کروٹ پر جو جانور جو ہے گر جائے گا، گر کر پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی سانس ختم ہو جائے گی، اس کی روح نکل جائے گی، سارا خون بہہ جائے گا، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ جانور کے گوشت میں سے تم کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور خود بھی کھاؤ۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تو یہ جانور کو جب ذبح کر لو، ذبح کرنے کے بعد جو ہے خود بھی جانور سے کھاؤ، جانور کے گوشت کو کھاؤ، اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قانع کو کھلاؤ اور معتر کو کھلاؤ۔ قانع کے معنی القانع، قانع اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں شرم کے مارے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کسی سے سوال نہیں کرتا، شرمندہ، شرم کے مارے، حیا کے مارے، ایسے بندے کو جو ہے تم یہ گوشت کھلاؤ۔ والمعتر، اور اسی طرح معتر کو بھی کھلاؤ۔ معتر وہ شخص ہے جو ایسی جگہ، ایسے مجموعے میں جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو تقسیم کی جا رہی ہے، لوگوں کو دیا جاتا ہے، پر وہ ویسی جگہ جا کے جو ہے خاموش رہتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ دو لوگوں کو خصوصاً پرٹیکولر طور پر جو ہے یہ دو لوگوں کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں سے تم خود بھی کھاؤ اور جو ہے یہ دو لوگوں کو بھی کھلاؤ۔
اب یہاں پر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، سوال یعنی مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جبکہ وہ محتاج نہیں ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہے آ کر لے لیتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کو تلاش تم کرو اور جا کر جو ہے تم ایسے لوگوں کو دو جو شرم کے مارے، حیا کے مارے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ آج جو ہے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھے خاصے لوگ جو ہے آر نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے پاس آ کے جو ہے بھیک مانگتے ہیں، جبکہ وہ ہٹے کھاٹے ہوتے ہیں، کمانے پر قادر ہوتے ہیں، پر وہ جو ہے سوال کرتے ہیں لوگوں سے۔ انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں تو بہت مشکل ہو گیا، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں روڈ پہ جو ہے لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے، اتنے فقیراں، اتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں، سگنل جب پڑتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے آپ اپنا مال صدقہ خیرات نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو اصل جو لوگ ہیں، جو مستحق ہے، ان کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا مال، اپنا صدقہ خیرات آپ عطا کریں۔ فَقُولُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، تو اسی طرح جو ہے ہم نے مسخر کیا ہے یہ جانوروں کو تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے شکر بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کا تم جو ہے شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں اسلام جیسی نعمت سے سرفرازی عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں حج کی دولت سے سرفرازی فرمایا ہے، اور حج میں جو ہے تم قربانی کر رہے ہو، جانور کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو ایسے چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لعلکم تشکرون۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور بھی مزید آ رہے ہیں اسی سے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں جو ہے اس کا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔